اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رکوع میں کہ ہواؤں کی قسم، جس طرح یہ ہوائیں بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر کے سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر قیامت برپا ہونے سے پہلے کے واقعات کی اللہ نے منظر کشی فرمائی ہے، تاکہ انسان کے دل میں قیامت کے دن کی ہیبت پیدا ہو اور انسان کا دل ایمان کے لیے نرم ہو جائے۔ پھر منکرین کے انجام بد سے انہیں ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات رکوع 1 میں کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اپنی اطاعت اور بندگی کروانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر دوزخ کی ہولناکیوں کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں یہ جھٹلانے والے گرائے جانے والے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بچنے کی تدبیر ہو تو کر گزرو۔ پھر سورۃ المرسلات کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں، ان کافروں کے جھٹلانے والوں کے مقابلے میں مومنین کی آسائشیں کافی زیادہ ملیں گی ان کو جنت میں، اور مومنین کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے اللہ نے مومنین کی آسائشوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان کو اگلی دنیا میں ملنے والی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس چند روزہ زندگی سے فائدے اٹھا لو، اور خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری وحی آ چکی، اب اس کے بعد کس بات پر یقین لائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم بات کر رہے تھے سلطانی گواہ، جس کو ہم اپروور بھی کہتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی کہتے ہیں، اور اکمپلس بھی کہا جاتا ہے، اور مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 میں سیکشن 337، سیکشن 338 اور سیکشن 339 اور سیکشن 339A جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ کو ڈیل کرتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ وعدہ معاف گواہ کی قانونی حیثیت جو ہے اس طرح سے ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنائے جانے کے بعد ملزم کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے اس کا بیان 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قلم بند کی جاتی ہے، اور وعدہ معافی کے بعد وہ ملزم سے اس کا سٹیٹس چینج ہو کے وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، اور اس ملزم کا نام فرست گواہان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ اور جس طرح سے ٹرائل کے اندر دوسرے گواہان پر کراس ایگزامینیشن ہوگی، اسی طرح اس وعدہ معاف سلطانی گواہ جو اکمپلس بھی ہے، شریک جرم بھی ہے، وہ چونکہ 164 کی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے اور وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، اور وہ فرست گواہان میں آ چکا ہے، اسی طرح جس طرح دوسرے لوگوں پر جرا ہوگی، اسی طرح اس کے اوپر بھی کراس ایگزامینیشن ہوگی۔ اس کے بعد آرٹیکل 16 قانون شہادت آرڈر 1984 کو اگر ہم دیکھیں تو وعدہ معاف گواہ کی جو گواہی ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ ریلائبل ہے، اتنی زیادہ وہ قابل دخال شہادت ہے کہ اگر وعدہ معاف گواہ کی گواہی کے اوپر ملزمان کو سزا دے دی جائے
تو یہ سزا غیر قانونی سزا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ انڈر سیکشن 338 مجموعہ ضابطۂ فوجداری اپروور کی شہادت قلم بند کرتے وقت ہمراہی ملزم کو جرا کا حق حاصل ہوگا۔ جس طرح سے دوسرے گواہان پہ ہوگا، اس طرح اس گواہ کے اوپر پہ جو وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2013 PCRLJ پیج 279 میں مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ انڈر سیکشن 338 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 یہ جو شریک جرم جو وعدہ معاف گواہ بنا ہے، اس کا بیان دوران تفتیش، دوران انکوائری یا دوران ٹرائل کسی بھی وقت قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2013 PCRLJ پیج 238 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ڈسکس کیا گا، ایویڈنس آف accomplice is admissible in evidence in the cases of offences relating to punishable with تعزیر۔ تعزیر کے ساتھ جو پنشیبل ہیں ان پہ اکمپلیس کی شریک جرم کی جو گواہی ہے وہ ایڈمیزیبل ہوگی۔ اس حوالے سے PLJ 1994 سپریم کورٹ پیج 206 جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ اور اگر ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر یہ سرٹیفکیٹ دے کہ وعدہ معاف گواہ نے جو شرائط معافی اس کے ساتھ طے پائی ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے اس مقدمے کے جو ضروری واقعات جن کو اس نے ڈسکلوز کرنا تھا وہ چھپا گیا ہے یا جھوٹی شہادت دے گیا ہے، تو اس کی وعدہ معافی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اور وعدہ معافی منسوخ ہونے پر اس وعدہ معاف گواہ کے خلاف اصل جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا، اور اس کو جو لسٹ آف وٹنسز ہے جس میں وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پہ بطور ملزم تو تھا لیکن وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، وہاں سے نکالا جائے گا، پھر وہ ملزموں کی لسٹ میں آ جائے گا، اور اس کا بیان جو اس نے 164 میں ریکارڈ کروایا تھا بطور شہادت اس کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ایک بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس نے حقائق کو چھپا گیا ہے، جھوٹی شہادت دے گیا ہے، وعدہ معافی منسوخ 164 کا جہاں تک بیان ہے وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا ہے، البتہ اس کو ملزموں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور جو بیان عدالت سیشن میں دیے جائیں یا اس سے بیشتر دیے جائیں بشرطے کہ وہ معافی کی پیشکش یا اس کی قبولیت کے بعد دے جائیں، اس کے خلاف استعمال ہو جائیں گے۔ 164 اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بیان ہیں پہلے یا بعد میں وہ سارے اس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سلطانی گواہ کے خلاف اس جرم میں جس میں کہ اسے وعدہ معافی ملی تھی، سرکاری وکیل کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کارروائی کرنا جو ہے وہ خلاف قانون ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ وہ اگر وعدہ معاف گواہ تھا، چھپا گیا، پھر بھی جھوٹی شہادت دے گیا تو پھر وہ گواہ تو نہ رہا، پھر اس کی وعدہ معافی ختم کی جا سکتی ہے۔ اور وعدہ معاف گواہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے، اور اس کی شہادت کی تائید نہ بھی ہو تب بھی اس کی بنا پر جو اثبات جرم ہے وہ قائم کرنا غیر قانونی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود اس میں شامل تھا، شریک جرم تھا، خواہ اس کا رول اتنا زیادہ نمایاں نہیں تھا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن بہت عرصہ پہلے 1968 PCRLJ پیج 1635 میں کی گئی تھی، اور چونکہ وعدہ معاف گواہ کی سلطانی گواہ بننے کا جو محرک ہے وہ تو معافی کی امید ہوتا ہے، نہ کہ بدی پر اظہار ندامت کا اس کا کچھ جذبہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی مقدمے میں وعدہ معاف گواہ کی شہادت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا تعین ایک عام معیار کے مطابق ہی ہوگا، یعنی اس کے بیان کی سچائی
اب تھوڑا سا معاملہ آ جائے گا، چونکہ اس نے حالات و واقعات کا مکمل انکشاف کیا ہے کہ نہیں، یہ بات دیکھی جائے گی، اور کیا اس کی شہادت محض خود کو بری کرنے کے لیے اور دوسروں کو پھنسانے کے لیے تو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 129 جی قانون شہادت آرڈر 1984 اسی بات کو کہہ دیتا ہے کہ بعض اوقات انسان، یہ جو کمپلیس ہے، شریک جرم ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پہ ملبہ ڈال دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1963 سپریم کورٹ پیج 1850 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ لیکن ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ نہ یہ قانونی اصول ہے اور نہ ہی یہ پروڈنٹ جوڈیشل مائنڈ کا تقاضا ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی تمام شہادتوں کو یا تو قبول کر دیا جائے یا رد کر دیا جائے۔ کسی دوسرے کمپیٹنٹ وٹنس کی شہادت کے برعکس، جس کے متعلق عدالت نے عرصہ دراز سے سچ کو جھوٹ سے پاک کرنے کا، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک کراس ایگزامینیشن کروائی ہی اسی وجہ سے جاتی ہے کہ جس طرح سے بھوسے سے دانے الگ کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سچ جھوٹ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جائے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وعدہ معاف گواہ جرم کے اندر اپنی شرکت کو گھٹا کر بیان کر سکتا ہے اور اپنے بعض رشتہ داروں یا اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وعدہ معاف گواہ کے کردار کی ان کمزوریوں نے عدالت کو اس بات سے کبھی نہیں روکا کہ وہ اس کی شہادت کی جانچ پڑتال صفحہ مثل پر آئے ہوئے کوریبوریٹیو ایویڈنسز کی روشنی میں کریں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ پیج 52 آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے، وہ بہت اچھے انداز سے اس کو واضح کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر وعدہ معاف گواہ کی شہادت میں کنٹراڈکشنز آ جائیں اور وہ کنٹراڈکشن معمولی نوعیت کی ہو اور اہم امور پر اس کی شہادت ماتحت عدالت اور ٹرائل کورٹ میں یکساں ہو، تو دین وہ ریلائبل شہادت ہوگی اور وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ لی جائے گی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ پیج 363 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور اگر وعدہ معاف گواہ کسی پوائنٹ کے اوپر وہ کذب بیانی سے کام لے، جھوٹ بول لے، لیکن مقدمہ میں پیش آمدہ جو شہادت ہے یہ بات بغیر شک و شبے کے ثابت ہو جائے کہ دوسرے امور پر اس کی شہادت جو ہے وہ قابل یقین ہے اور بہت اعلیٰ شہادت سے اس کی کوریبوریشن ہو رہی ہے، تائید ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ چونکہ وعدہ معاف گواہ نے ایک خاص نقطے پر جھوٹ بولا، لہٰذا اس کی جتنی بھی شہادت ہے ہو سکتا ہے وہ ساری جھوٹی ہو اور وہ سب باتیں بنا کے جھوٹ کے ساتھ بیان کر رہا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 129 جی کے تحت بھی عدالت یہ پرزیوم کر سکتی ہے کہ ایک ساتھی ملزم کی شہادت اس وقت تک ناقابل اعتبار ہوگی جب تک کہ اہم امور پر اس کی تائید، اس کی کوریبوریشن میں شہادت موجود نہ ہو۔ یہ پریزمپشن کہ جو اکمپلیس کی شہادت اس وقت تک ناقابل اعتبار ہوتی ہے جب تک کہ اہم امور کے اوپر اس کی بیان کی گئی جو شہادت ہے اس کی کوریبوریٹ دوسرے انڈیپینڈنٹ ایویڈنسز سے نہ ہو رہی ہو، اور یہ ایک عملی اصول بن چکا ہے۔ اور یہ بات تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے، اپنے عزیز دوستوں کو بھی بچا سکتا ہے اور ان کا بھی ملبہ کسی تیسرے پہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے عدالت کا یہ فرض ہے کہ اثبات جرم کرنے سے پہلے اہم نکات پر وعدہ معاف گواہ کی جو شہادت ہے اس کو دیگر انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لے، دین اس کی کنوکشن میں جائے، ادروائز یہ نہ ہو کہ غلط فیصلہ ہو جائے۔ اور اس حوالے سے وعدہ معاف گواہ کی شہادت کے سلسلے میں دوہری چھان پھٹک کے اصول کو بروہ کار لانا چاہیے، یعنی عام ہم
جو ایویڈنس ہے اس کو ایک دفعہ اگر ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں تو سلطانی گواہ چونکہ خود شریک جرم ہے اور اپنے دوستوں سے ہی اپنے شریک جرم جن کے ساتھ اس نے جرم کیا مل کے کیا ہے ان کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے، تو دوہری چھان پھٹک کی جانی چاہیے، کیونکہ ایک عام سچے گواہ کے برعکس جو وعدہ معاف گواہ پر قانون کی نظر میں مشکوک اعتبار کا شخص ہونے کے اعتبار سے بدنامی کا داغ لگ چکا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بیٹرے کیا اور اب قانون کے ساتھ بھی کھیل کھیل سکتا ہے۔ نتیجتاً جو ہے لاجک یہی کہتی ہے کہ عدالتیں اس کی غیر توثیق شدہ شہادت پر عمل جب بھی کرنا ہے تو دوہری چھان پھٹک کریں، اور ادر جو کوریبوریٹو پیسز آف ایویڈنسز ہیں انڈیپینڈنٹ، ان کے ساتھ اس کو کوریبوریٹ کرے اور اس کے بعد رلائی کرے، ادروائز اس کی کسی بات کے اوپر کنوکشن میں نہ جائے۔ اور لیکن استثنائی صورتوں میں اور مخصوص حالات میں عدالت بغیر کوریبوریٹو پیسز آف ایویڈنس کے ملزم کے خلاف وعدہ معاف گواہ کی شہادت پر جب اعتبار کر سکتی ہے، اور ایسے مقدمات میں قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 16 میں یہ قانون واضح ہے کہ ملزم کے خلاف جو ہے اثبات جرم کا قائم کرنا اس وجہ سے غیر قانونی نہیں ہوگا کہ اس کی ساری جو ڈسکلوجر ہے وہ وعدہ معاف گواہ نے ہی دی ہے، چونکہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی ثابت ہو رہا ہے، ادر پیسز آف ایویڈنس بھی اس کو کوریبوریٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس بنا پہ بھی کنوکشن کی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 338 مجموعہ ضابطہ فوجداری میں وعدہ معاف گواہ کو معافی دیے جانے کی اجازت دینے اور پیشکش کرنے کے اختیارات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے 2013 پی سی آر ایل جے پیج 279 اور 2013 پی سی آر ایل جے پیج 238 جو ہے وہ آپ میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ فیصلہ دینے سے پہلے کسی وقت جو سیشن کورٹ جو اس مقدمے یا جو سیشن کورٹ کے انڈر لوور کورٹ ہے جو متعلقہ ہائی کورٹ کے انڈر کام کر رہی ہے، جو کہ ٹرائل کر رہی ہے اس مقدمے کی، اس کو اختیار ہے کہ سماعت میں ایسے شخص کی شہادت حاصل کرنے کے لیے جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ اس جرم کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق رکھتا ہے، مفاد رکھتا ہے، معافی کی پیشکش کرے، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے اس کو حکم دے گا کہ ان شرائط کے اوپر ایسے شخص کی معافی کی پیشکش کرے۔ اور لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص کسی ہرٹ اگریوڈ پرسن ہے یا کسی مقتول کا وارث ہے اور اس کے ساتھ برا ہوا ہے، اس کے اجازت کے بغیر یا مقتول کے وارثان کی اجازت کے بغیر جو ہے وعدہ معاف گواہ کو معافی نہیں دی جائے گی۔ اور سلطانی گواہ جہاں تک معاملہ ہے ایک پست کردار اور ناقابل اعتبار شخص، اس کو 129G جو قانون شہادت آرڈر 1984 ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور شریک میں چونکہ وہ جرم ہے اس کے دماغ میں ہی سازشیں ہیں، مینزریا کٹ کے بھرا ہوا ہے اس کے دماغ میں، اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے غداری کر رہا ہے، ان کے خلاف شہادت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکمپلیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے مجرم کا دوسرے امراہی مجرموں کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق تو ہے، اور ہمراہی مجرم پر دوسرے مجرم کے ساتھ ہی مشترکہ فرد جرم بھی عائد کی جا سکتی ہے، اور یہ اس میں خود بھی انوالو رہا ہے۔ اور سیکشن 338 کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اصل اور سچی شہادت حاصل کی جائے، تاکہ شہادت انسفیشنٹ ہونے کی بنا پر مجرم جو ہیں وہ سزا سے نہ بچ سکے، چونکہ انسفیشنٹ ایویڈنس ہے، اور انہی مجرموں میں سے جو کم رول کا ملزم ہے اس کو وعدہ معافی کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے سیکشن 338 کے تحت، تو وہ جو ہے کنوکشن ہونے کے لیے انسفیشنٹ ایویڈنس جو ہیں وہ مکمل فل ہو جائیں۔
اور ایسے مقدمات میں جہاں شہادت کمزور ہے یا ناکافی ہے، جس کی وجہ سے قانون کے تقاضوں کے مطابق شہادت نہ ہونے کی بنا پر مجرم بچ سکتے ہیں، تو کسی شریک جرم کو وعدہ معافی کی بنیاد پر اس شرط کے اوپر سلطانی گواہ کے طور پہ لے لیا جاتا ہے کہ وہ مقدمے کی اصل حقائق بیان کرے گا۔ اور سیکشن 338 کا مقصد ملزموں کی حوصلہ افزائی کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی سلطانی گواہ کو وعدہ معاف گواہ کو معافی دی جانے کی معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہی ان کو رعایت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے ملزمان جو ہیں وہ شہادت کے ناکافی یا بالکل ناپید ہونے کی وجہ سے سزا سے نہ بچ سکیں۔ لیکن اگر مقدمے کے اندر پہلے سے ہی مضبوط شہادتیں موجود ہیں تو پھر وعدہ معاف گواہ جو ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اگر سفیشینٹ کرمینیٹنگ میٹیریل موجود ہے، سفیشینٹ انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس موجود ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہی ہیں، تو پھر وعدہ معافی کے لیے جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2002 پی سی آر ایل جے پیج 275 ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے، یہ سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز سے وہ واضح کر دیتی ہے۔ اور اگرچہ ہمراہی ملزم کی شہادت پر اس کے شریک جرم ملزمان کو سزا دی جا سکتی ہے، خواہ دوسری شہادتوں کے ساتھ اس کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن میٹر یہ ہے کہ پروڈنٹ مائنڈ کا یہ تقاضا ہے اور جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی شہادت کی تائید جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1997 پی سی آر ایل جے پیج 1962 میں کی گئی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ شریک جرم کسی ملزم کے خلاف شہادت دینے کا اہل ہوگا بجز ایسے جرم کی صورت میں جو حد کا مستوجب ہو، یعنی حد کی صورت میں نہیں بلکہ صرف تعزیر کی صورت میں جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ وہ بندہ جرم میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھا لیکن اس کا رول کم سے کم تھا۔ اس حوالے سے 1995 ایم ایل ڈی پیج 1663 ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور شریک جرم شہادت کی جو شریک جرم کی شہادت ہے وہ اس وقت تک ریلائبل بھی نہیں ہے جب تک دیگر انڈیپینڈنٹ جو پیسز آف ایویڈنس ہے وہ ان کے ساتھ کوریبوریٹ نہیں ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ شریک جرم کی جو شہادت ہے اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس شک کی مقدار اس بندے کے اپنے رول اور اس جرم کی نوعیت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ بعض حالات میں وہ جرم میں انوالو ہوا ہوتا ہے، بعض حالات میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جرم کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے، اور مزاحمت کرنے کے عزم میں کمی، چونکہ وہ پیسز آف ایویڈنس کم ہیں، کرمینیٹنگ میٹیریل کم ہے، اب خدشہ آ گیا ہے کہ وہ جو دیگر ملزمان ہیں وہ بچ جائیں گے، تو ان کو جو ہے قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے۔ ادروائز قانون کہتا ہے کہ دوہری چھانٹ پھٹک ہونی چاہیے اس کی بھی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2002 کراچی ہائی کورٹ پیج 152 اور این ایل آر 2002 کرمنل لا ڈائجسٹ ہے پیج 449 اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسی کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کی عدم موجودگی میں محض سلطانی گواہ یا شریک جرم کی شہادت پر سزا دینا جو ہے وہ بھی کوئی بڑا قرین انصاف بات نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1992 ایس سی ایم آر پیج 1983 ایچ اور 1994 ایس سی ایم آر پیج 932 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ انڈر سیکشن 337 مجموعہ ضابطہ فوجداری معافی دیے بغیر، یا اگر آپ
494 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी डिस्चार्ज किए बगैर दोनों सूरतों में किसी शख्स को, यानी दो लाजमी हैं, या 337 में आपने माफ़ी देनी है या उसको डिस्चार्ज करना है, उसके बगैर किसी को शरीक जुर्म को वादा माफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। ये प्रोसीजर आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। इस हवाले से 1993 SCMR पेज 785C जो है वो हमें इंटरप्रेट कर देती है। और उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि सुल्तानी गवाह की शहादत जिरा की अदम मौजूदगी में अगर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जाती है, फिर दूसरे जो शरीक जुर्म हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। शरीक जुर्म हक हासिल है, उनको कानून ये हक देता है कि वो उस सुल्तानी गवाह के बयान के ऊपर जो उसने 164 में भी दिया है उसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना उनका राइट है। इस बात पे PLD 2003 पेशावर हाई कोर्ट पेज 94 जो है इस बात की इंटरप्रिटेशन करता है। और हर्ट केसेस में और मर्डर केसेस में सरकार विक्टिम या उसके शरी वारसान की रजामंदी के बगैर जो है किसी शरीक जुर्म को वादा माफ गवाह बनाने के लिए माफ़ी नहीं दे सकती है। विक्टिम या उसके शरी वारसान की रजामंदी से ही उसी सूरत में माफ़ी होगी जबकि जुर्म ताज़ीर के अंदर आता है और किसी दीगर शख्स के हक हकूक उससे मुतासर नहीं हो रहे होंगे। चूँकि क्रिमिनेटिंग मटेरियल कम है, पीसेस ऑफ एविडेंसेस कम हैं, तो दूसरे मुल्ज़मान का बचना जो है वो यहाँ है कि किसी को सज़ा नहीं होनी है, तो फिर किसी को शरीक जुर्म को वादा माफ गवाह बना के आप उसको लेके आ जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको 1992 PCRLJ 171 पेज पे मिल जाती है। पावर कन्फर्ड on the district magistrate or sub-divisional magistrate to grant pardon to a accused is not controlled by section 338 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी। इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी चूँकि मामला ये है कि शहादत इतनी कम है या शहादत इतनी नापीद है कि किसी को सज़ा नहीं होनी है। जब सज़ा नहीं होनी है तो उस कानून का शिकंजा ढीला हो जाना है, तो फिर किसी न किसी को अगर ऑफ़र करना है, वादा माफ़ी में लाना है तो लाया जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको पता है कि विक्टिम या मर्डर की सूरत में शरी वारसान की रजामंदी भी लाजमी है। और इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर 337, 338, 339 और 339A मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 देता है। और 1992 PCRLJ पेज 171D जो है इस बात की मज़ीद हमें इंटरप्रिटेशन देती है। दोस्तों, दवाओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुख्तलिफ मामलात पे हमारी डिस्कशन गपशप जो है वो चलती रहेगी और इंशाल्लाह मज़ीद हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ इंशाल्लाह गप लगाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।